بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہی صبح یہ افسوسناک خبر ملی ہے کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، صوبہ بہار کے رہنے والے ممتاز عالم دین فقیہ العصر حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ حضرت مولانا مرحوم اس دنیا کے اندر علمی حلقوں میں بڑا اونچا نام تھا، بڑی شہرت تھی، اگرچہ عوام الناس میں لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، لیکن علمی حلقوں میں ان کا بڑا نام تھا۔ اللہ نے بے شمار ابقری صلاحیتوں سے نوازا تھا، اپنے علمی کاموں کے ذریعے اور روحانی کاموں کے ذریعے بڑی اونچی دین کی خدمت انہوں نے کی ہے۔ آپ صوبہ بہار کے اندر جامعہ رحمانیہ سپول میں ایک مدرسے میں شیخ الحدیث تھے اور بڑے استاذوں میں سے تھے، اور مسلسل کئی سالوں تک آپ نے دین کی خدمت کی ہے۔ بند و نصاحی کا کام بھی کیا ہے، درس و تدریس کا کام بھی کیا ہے، اور فقہی سیمینار میں ان کی ایک اپنی رائے ہوتی تھی، اور اچھے انداز میں بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو وہ آسان انداز میں حل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنی ساری صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا۔ آج علمی حلقوں میں بڑا خسارہ ہو چکا ہے کہ حضرت مولانا مرحوم اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کڑے سفر کا تھکا مسافر، تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے۔ کڑے سفر کا تھکا مسافر، تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے۔ خود اپنی آنکھیں تو بند کر لی، دوسروں کی آنکھیں بھگو گیا ہے۔ آج ایسا ہی ہوا کہ حضرت مولانا مرحوم تو اس دنیا سے چلے گئے، ہزاروں آنکھیں اشکبار ہے، پوری امت پیاسی ہے۔ علمی حلقوں میں ایک ہلچل مچی ہے کہ حضرت مولانا مرحوم کا اب نعم البدل کون ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہر انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ایک مختصر مدت کے لیے آیا ہے۔ جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ مولانا مرحوم بھی ایک مختصر مدت کے لیے آئے تھے، اور اللہ نے ان سے بڑی دین کی خدمت لی ہے، ان کی مدت مکمل ہوئی، اس دنیا سے چلے گئے۔ دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ مولانا مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ علمی اعتبار سے بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے، ان کی علمی شہرت بہت زیادہ نہیں تھی، اگرچہ علمی اعتبار سے انہوں نے بڑا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، چاہے تصنیف و تالیف کے اعتبار سے ہو، چاہے علمی مذاکرے کے اعتبار سے ہو، چاہے واعظ و خطابات کے اعتبار سے ہو، علمی اعتبار سے انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن زیادہ شہرت نہیں تھی، زیادہ لوگ ان سے واقف نہیں تھے، ایک گمنام شخصیت تھے، ایک چھپے رستم شخصیت تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اردو کتابوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے عربی کتاب بھی تصنیف کی ہے۔ ادلۃ الحنفیہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے، جس میں انہوں نے قرآن و حدیث سے کئی مسائل کے دلائل انہوں نے جمع کیے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مفتی اعظم صاحب ہمارے استاذ، انہوں نے طلبہ سے سوال کیا کہ میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں، آپ لوگ یہ بتانا کہ کن کی کتاب ہے۔ انہوں نے ایک عرب کے عالم دین کا نام بتایا، ایک
مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام بتایا اور ایک مولانا قاسم صاحب مظفر پوری کا نام بتایا۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا ذہن یا تو عرب کے عالم دین کی طرف گیا یا پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف گیا۔ کسی کا بھی ذہن طلبہ میں سے ان کی طرف نہیں گیا کہ یہ کتاب مولانا قاسم صاحب مظفر پوری کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے بھی ان کا نام پہلے ہی سنا تھا۔ ہم خود نہیں جانتے تھے کہ ان عظیم شخصیت ہے، اللہ نے اتنی ساری بے شمار علمی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اتنی ساری ان کی ہندوستان میں خدمت ہے۔ طلبہ نے الگ الگ انداز میں جواب دیا کہ بعض لوگوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لیا، بعض لوگوں نے عرب کے عالم دین کا نام لیا۔ استاد محترم نے کہا کہ یہ کتاب حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری کی ہے، ادلۃ الحنفیہ، بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ تو انہوں نے بڑی محنت سے بہت سارے دلائل کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور یہ کتاب صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہے۔ عرب کے لوگ بھی اس کتاب کو پڑھا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت مولانا مرحوم کو اتنی ساری علمی صلاحیتوں سے نوازا تھا، آج ہم اور آپ محروم ہو گئے۔ بس یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا، اس فیصلے پر ہم سب کو راضی رہنا ہے۔ میں اپنی جانب سے اور اپنے دوست احباب کی جانب سے حضرت مولانا مرحوم کے خاندان اور ان کے گھر والوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں، ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ حضرت مولانا مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے اعزاء اقارب گھر والوں کو صبر جمیل کی دولت سے نوازے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔